ویکینڈ نے اعلان کیا تھا کہ 10 اکتوبر کو اسمبلی الیکشن آ گیا. میرا بیٹا عامر یاسین جو جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ٹکٹ دیا وہ جیل میں ہے, اور یہ الیکشن میری زندگی کا مشکل ترین الیکشن تھا. دوسرا بیٹا بھی میرا شاہنواز یاسین بھی جیل میں ہے, لیکن چڑوئی کے عوام نے جس جرت بہادری کے ساتھ مجھ پہ اور میرے بیٹے پہ اعتماد کیا اور وہاں سے کامیابی دی, مجھ سے زیادہ ووٹ عامر یاسین نے لیا. میں نے 22,500 لیا, اس نے 24,500 لیا. میری 2,500 ووٹ کی لیڈ تھی, عامر کی 4,500 ووٹ کی لیڈ. تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مقدمہ ہے وہ جھوٹا تھا, اور چڑوئی کے عوام نے سے جو ہے اس مقدمے کو انہیں پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خدا اور عوام کی نظر میں بے گناہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ مجھ پہ اور عامر پہ اعتماد کیا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کی حکومت اور وفاقی حکومت گن ڈونس اور تمام تر ریاستی وسائل استعمال کر رہے ہیں اور چڑوئی کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے, لیکن چڑوئی کے غیرت مند عوام نے ووٹ کی پرچی سے تمام منصوبے ناکام بنا دیے. عامر یاسین نے جیل میں رہ کر الیکشن لڑا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے وفاداری, کوٹلی اور چڑوئی کے عوام سے محبت کی سزا میری 2 نسلیں بھگت رہی ہیں. مگر گرفتاریاں اور جیلیں جو ہے وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی اور بھٹوازم اب ہمارے خون میں شامل ہے, اس لیے ہماری آئندہ نسلیں بھی پیپلز پارٹی اور چڑوئی کے عوام کے ساتھ وفاداری نبھاتی رہے گی. 25 جولائی کو سازش کے تحت قتل کیے گئے دونوں مقتول میرے عزیز ہیں, اور مجھے ان کا بہت دکھ ہے. میں بڑا تکلیف محسوس کرتا ہوں. میں پولنگ اسٹیشن کے اندر تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا, اور اس کی گواہ جو ہے وہ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ گواہ ہے, پولنگ ایجنٹ جو ہے اس کے گواہ ہیں کہ میں اور عامر یاسین دونوں پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے. جبکہ دوسرا بیٹا میرا شاہنواز یاسین جو ہے میرے آبائی پولنگ اسٹیشن چوک صاحبہ میں پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں کے بھی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر اور سارا عملہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں, اور وہاں کے دوسرے جو پولنگ ایجنٹ تھے مخالفین وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شاہنواز یاسین جو ہے ہمارے ساتھ پورا گزرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے عامر کی اور میری بے گناہی اور شاہنواز کی بے گناہی پر مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کر دی ہے. 10 اکتوبر کو ووٹ کی پرچی سے جو ہے وہ کامیابی دے گا. لیکن اس کے باوجود بطور احتجاج میں, کیونکہ کل مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد آنا پڑا, آج میری تاریخ تھی, اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ ایبسنس میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں سناتے. تو آئی واز آف دی امپریشن کہ میں واپس جاؤں گا, نئی ڈیٹ دیں گے, میں کل یا پرسوں کی میں واپس جاؤں گا تو وہ فیصلہ سنائیں گے. لیکن جج صاحب نے میری ایبسنس میں جو ہے وہ میری بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی. اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس دیکھیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس دیکھیں, صدر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف, محترمہ ریاض ٹھاکر صاحبہ کے خلاف اتنے کیس, یہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا. لہٰذا میں بھی عدالت کے اس فیصلے کو بطور احتجاج جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں. اور میں نے جب صبح یہ سنا تو میں نے خود انتظامیہ کو, ڈی سی کو, ایس پی کو فون کر کے کہا کہ میں خود گرفتاری دینے کے لیے آ رہا ہوں کوٹلی. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح عوامی عدالت سے ہم سرخرو ہوئے ہیں, اسی طرح عدالت سے بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. تو ہماری بے گناہی جو ہے وہ آزاد کشمیر عدالتوں میں بھی ثابت ہوگی. کوٹلی اور چڑوئی کے عوام نے جس پیار, محبت, خلوص اور وفاداری کا مظاہرہ کیا, اسے میں اور میرا خاندان زندگی بھر فراموش نہیں کر سکیں گے.
پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیل سے چودھری ضیاءاللہ مرحوم ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے. جیل سے ملک مصطفیٰ غلام مصطفیٰ گھر ممبر اسمبلی منتخب ہوئے. جیل سے مولانا کوثر نیازی ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے. جیل سے سید خورشید احمد شاہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے. آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی جیل سے جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے اور پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ کی اور پچھلے الیکشن سے زیادہ کی ہوئی ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سارے دوستوں کا کہ آپ اور نہایت ہی مختصر سے نوٹس پہ یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا ہے, اس کے بعد آپ اپنی بیل ہائی کورٹ میں جی میں آگے میں دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی احتجاج کا پروگرام تو نہیں رکھتی؟ نہیں کوئی چارج نہیں. میں اس کو قانونی طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں اور اگرچہ لوگ بڑے سراپا احتجاج ہیں, میں نے سب کو پرامن لینے کے لیے کہا ہے کہ میں خود گرفتاری دے رہا ہوں, آپ پرامن ہیں اور اگلی عدالت میں جائیں گے. اور مجھے امید ہے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں انصاف ملے گا. جو حساب سیشن کورٹ سے آپ کی ضمانت مسترد ہوئی ہے, ہائی کورٹ کا فورم آپ کے پاس موجود تھا, تو آپ بجائے ہائی کورٹ کے فورم گائیڈنس کرنے کی گرفتاری دینے جا رہے ہیں, کیا آپ کو ہائی کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضمانت؟ مجھے آزاد کشمیر کی عدلیہ پہ مکمل اعتماد ہے, لیکن چونکہ میں آگے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا, میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو فیس اٹ. میں فیل کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میں نے اپنے بیٹوں کی گرفتاری خود دی. میں نے سارے جتنے جو ایف آئی آر میں لوگ تھے سب کی گرفتاری کی. جی صاحب میں پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جیتے ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو زیادہ مقبول ہے. ایک تو یہ ہے کہ چڑوئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کا ہمیشہ الیکشن میں لو کو ایریا بنا کر رکھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس علاقے کا عمل خراب ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جناب یہ نواں الیکشن ہے, تو پچھلے جو مطلب ہے نواں کوٹلی کا ڈال کے ہے, نواں چڑوئی سے ہے, تو 9 میں سے میں 7 جیتا ہوں, اور پچھلے جو 8 الیکشن میں کوئی چونٹی نہیں ملی, کبھی کوئی چونٹی بھی نہیں ملی. اٹس آن ریکارڈ. اور میں نے وہاں سے 96 میں نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو ہے وہ آئی سکورڈ دی ہائیسٹ ووٹس ان آزاد کشمیر پارلیمنٹری ہسٹری ان 1996. وہ جو ریکارڈ تھا کسی نے نہیں توڑا. اگین مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ 2011 کے الیکشن میں آئی سکورڈ 46,000 اور میرے مقابلے میں جو نون لیگ کے امیدوار تھے راجہ اقبال صاحب, انہوں نے 15,000 لیا. جو 96 کا تھا میں نے 30,000 لیا تھا, اور میرے مقابلے میں حاجی اکرم صاحب تھے, انہوں نے 8,000 لیا. کے حوالے سے کیونکہ یہ الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریئیکشن ہے ہماری کامیابی کے بعد چودھری صاحب کی گرفتاری کا ہونا. جہاں تک آپ نے نو گوئرنگ کی بات کی تو میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا اس انتخاب میں میرپور کا الیکشن بھی ہو رہا تھا, لیکن کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی حکومت کا نمائندہ اس نے میرپور کا رخ نہیں کیا, بلکہ حکومت نے تن من دھن اس الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنی پوری قوت کا, پوری طاقت کا استعمال کیا, اور جو کچھ بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا تھا اس میں حربہ استعمال کیا گیا. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ عامر یاسین صاحب کو جو پابند سلاسل تھے, ریاست کے اندر یہ پہلا امیدوار ہے جو جیل کے اندر ہے کہ جس نے الیکشن لڑا, اور اس نے سب سے بڑی لیڈ سے یہ الیکشن جیتا ہے. اور یہ الیکشن کی کامیابی عامر یاسین کی مقبولیت نہیں بلکہ چودھری یاسین صاحب پر اعتماد, اور اس کیس جو ایک بوگس مقدمہ بنایا گیا اس کا فیصلہ تھا جو عوام نے دیا ہے. اور آج مجھے یہ سر بتا دیجیے کہ ایسی کیا ایمرجنسی تھی. چودھری یاسین صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, موجود رکن اسمبلی ہیں, تمام تاریخوں پہ حاضر ہوتے رہے ہیں. پھر یہ دوبارہ تاریخ میں جب ان کو ملکی انہوں نے جانا تھا, آج الیکشن لڑ کر یہ ایک دن پہلے اسلام آباد پہنچے ہیں, اور آج ان کی غیر حاضری میں ان کی بیل منسوخ کر دینا یہ ایک طرح سے فیڈرل حکومت کا ریئیکشن ہے جو آج آیا ہے.
لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اداروں پر, ریاستی اداروں پر, عدالتوں پر ہمارا پورا اعتماد ہے. ہم عدالتی جنگ لڑیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم انصاف کریں گے. یہ ہے کہ پولیٹیکل جو مقدمہ ہے وہ تو آپ ہینڈل کر لیں گے, انشاءاللہ آپ سے نوکری ہو جائے گی. ایک اور مقدمہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی پی کو آئینی صوبہ بنانے کے لیے جی پی کی جو اسمبلی ہے, آزاد کشمیر اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور کروائی جائے گی. اپوزیشن کیا کرے؟ یہ جب وقت آئے گا تو پھر اس کو کر سکتے ہیں.